بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیدار الہی کی خواہش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی ملاقات کا شرف اور احکامات شریعت دینے کے لیے کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دیدار الہی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کے اسے پورے 40 کر دیا۔ پھر اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پہ جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو جاؤ، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے راستے پہ نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پہنچے اور ان کی پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں۔ پروردگار نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پہ جلوہ نما ہوا تو تجلی نور ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے تیری ذات پاک ہے، اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان سب سے اول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے، لہٰذا جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے لے لو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے توریت کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں درج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں۔ میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔ جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پہ ایمان نہ لائیں، اور اگر راستی کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں گے تو اسے راستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جیسا عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کے روزے رکھے اور اس دوران میں بالکل کھانا نہ کھایا۔ جب 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے کسی درخت کی چھال چبا لی تاکہ منہ کی مشک ختم ہو جائے۔ پھر اللہ پاک نے مزید 10 دن روزے رکھنے کا حکم دیا اور اس طرح کل مدت 40 دن ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کی خواہش ظاہر کی تو اللہ پاک نے واضح فرمایا کہ آپ اللہ ذوالجلال کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ انسان سے زیادہ مضبوط اور بڑی مخلوق یعنی پہاڑ بھی اس قابل نہیں کہ خالق کی تجلی کے سامنے ٹھہر سکے۔ بس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی اس کیفیت کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حجاب بھی نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے اقدس کے انور سے وہ تمام مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچے۔ انسان کا یہ دنیاوی وجود اللہ پاک کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ قیامت کے دن اور جنت میں اللہ کے مومن بندوں کو یہ طاقت دی جائے گی کہ وہ دیدار الہی سے مشرف ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ مجھے اپنے عدل و انصاف کا کوئی نمونہ دکھائیں۔ حکم ہوا فلاں مقام کی طرف چلے جاؤ، وہاں ہمارے انصاف کا نمونہ دیکھ لو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام کی طرف چلے گئے جہاں چند درختوں کے جھنڈ تھے اور پانی کا صاف اور ستھرا چشمہ بہہ رہا تھا۔ آپ ان درختوں میں چھپ کر بیٹھ گئے
کہ ایک گھوڑا سوار آیا اور اس چشمے سے تھوڑا سا پانی پیا اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی وہیں بھول کر چلا گیا۔ اتنے میں ایک کمسن لڑکا وہاں آیا اور تھیلی اٹھا کر چلتا بنا۔ اس کے بعد ایک اندھا شخص آیا اور چشمے سے وضو کرنے لگا، مگر ادھر سوار جب تھوڑی دور پہنچا تو اسے تھیلی یاد آئی تو فوراً پلٹ کے چشمے پہ آیا اور اندھے سے پوچھا، تم نے میری اشرفیوں سے بھری تھیلی تو نہیں اٹھائی؟ اندھے نے جواب دیا، مجھے کوئی خبر نہیں، میں نے کوئی تھیلی نہیں اٹھائی۔ اس پہ سوار کو غصہ آیا اور اس نے اندھے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ تعجب کی کوئی بات نہیں، کمسن لڑکے نے اپنا حق پا لیا، کیوں نہ گھوڑے کے سوار نے اس لڑکے کے باپ سے 1000 اشرفیاں ناحق چھینی تھیں اور اندھے نے سوار کے باپ کو ناحق قتل کر ڈالا تھا، تو ہر ایک حقدار کو اس کا حق مل گیا۔